اسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ جس نے بچایا ایک انسانی جان کو تو اس نے گویا بچایا پوری انسانیت کو. تو الحمدللہ یہی ہماری سب سے بڑی سیٹسفیکشن ہے کہ ہم کاروبار اپنی جگہ ہے لیکن پچھلے 50 سال سے شعور بیدار کرنے کے لیے پاکستان میں کام کرتے رہے ہیں. حسین حبیب ایک نصف صدی کا قصہ ہے. 50 سے 55 سال اس ادارے کو ہو گئے ہیں. کسی بھی اگر آپ پتھر پہ بھی 50 سال پانی ٹپکاتے رہیں تو ٹوٹ جائے گا. ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ 50 سال کے اندر ایک برانڈ بن گیا اور برانڈ بننے کے بعد ہم دوسروں سے الحمدللہ بہت فرق آ گیا. یعنی ان کو بھی بہت مدت چاہیے یہاں پہنچنے کے لیے. ہمارا اپنا انجینئرنگ ڈویژن ہے, مارکیٹنگ پبلیکیشن ہے, ٹریننگ ہے, اس کے علاوہ اور بھی یعنی ہمارا نیٹ ورک تھرو آؤٹ پاکستان ہے. ہمارا ایک اسپیشل ٹیلی فون نمبر 111 سیفٹی ہے. کسی کو کال کرنا ہو تو وہ 111 سیفٹی پہ کال کر سکتا ہے. تو ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ ایسی یعنی میں نے 30 سال میں اپنے والد کی بنائے ہوئے اس ادارے کی ان کی محنت کو آگے بڑھانے کے لیے جو کوشش کی, تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں حسین حبیب ایک ممتاز نام ہے. اور اگر آپ کسی سے پبلکلی پوچھیں کہ جی آگ بجھانے کے آلات یا سیفٹی کا سامان کہاں سے ملتا ہے, تو اگر 10 میں سے 6 آدمی کہیں گے حسین حبیب, ایک شاید کہے گا کوئی کہیں اور سے اور کوئی کہے گا مجھے نہیں پتہ. تو حسین حبیب اللہ کا شکر ہے اس فیلڈ میں اور جو اتنا عرصہ گزر گیا ہے اور ان ساری چیزوں کے ساتھ اس پروفیشنلزم کے ساتھ ہم اس فیلڈ کے اندر اللہ کا شکر ہے وی آر دی لیڈرز الحمدللہ. اسکول ڈیز آئی وازنٹ اے گڈ اسٹوڈنٹ. پڑھنے وڑھنے کا شوق نہیں تھا مجھ کو, بس کھیل کود کا شوق تھا. مائی مدر used to wake me up daily in the morning. اٹھ جاؤ اسکول جانا ہے, اور میں نہیں اٹھتا تھا, بہت ڈھیٹ بنا سوتا رہتا تھا. لیکن جس دن کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی ہوتی تھی, سوئمنگ ہوتی تھی, ٹیبل ٹینس یا کرکٹ ہوتی تھی, اس دن میں خود ہی اٹھ جایا کرتا تھا. تو اسکول میں نے I passed my metric with only 57% marks, whereas all my friends, class fellows, they got 70% plus. تو بہرحال وہ جیسے تیسے میٹرک کر لیا, جیسے تیسے انٹر بھی کر لیا, اور اسی طرح سے بی کام بھی کر ڈالا. اچھا, کچھ کالج لائف میں کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایفیلیشن رہی, اور کچھ ایز اے ینگ بلڈ ایکشن کا بہت شوق رہا. بہت گہرائی تک گیا, ڈیپ میں بھی. پھر یہ سبق ملا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر میرا بیٹا جائے گا تو میں اس کو کبھی نہیں جانے دوں گا. چونکہ میں نے ایکسپیرینس ایسا کیا کہ انہی دنوں میں میری کالج لائف میں مجھ پہ JIT بھی بنی, مقدمہ بھی بن گیا. تو وہ سارے تجربات آپ کی ایک آؤٹ لک بڑھا دیتے ہیں کہ زندگی ہے کیا, کون آپ کے ساتھ سنسیئر ہے, کون نہیں ہے. تو بس پھر ایک یو ٹرن لگا کے واپس لائف کی طرف آ گئے, ایجوکیشن کی طرف اور دوسری چیزوں کی طرف. ہاں, اسپورٹس ایکٹیویٹی ہمیشہ سے رکھی. آئی واز گڈ ان کرکٹ, سوئمنگ, ٹیبل ٹینس, رائڈنگ, یہ ساری چیزیں ہمیشہ سے میرے ساتھ رہی ہیں. اسپورٹس مین تو میں بائی برتھ رہا ہوں, کھیل کود کا ہمیشہ سے شوق رہا ہے. ٹھیک ہے, میں نے یہی کالج اور ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے کرکٹ چھوڑ دی تھی ایٹ دی ایج آف 17 and 18, اور 30 سال کی عمر تک چھوڑے رکھی. اس کے بعد جا کے پھر میں نے کرکٹ کو دوبارہ سے شروع کیا, جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ میں کرکٹ کو کہاں تک لے کے گیا. انگلینڈ میں جیسے میں نے کہا ہے فائر سروس کالج بڑا خوبصورت ایکسپیرینس تھا. دنیا بھر کے لوگ وہاں ہوتے تھے, اور ٹرانسپیرنسی دیکھی گوروں کے ساتھ, تھوڑا سا ایتھکس دیکھے, اور کام کرنے کا موقع ملا پروفیشنل وے میں. تو وہی چیزیں کیری کر کے جب پاکستان لے کے آئے, اس سے ہمیں بہت سپورٹ ملی. پھر الحمدللہ مڑ کے نہیں دیکھا اور اس کو لے کے آگے ہی جاتے رہے. پھر
دیکھیے وی کریٹ اویئرنیس. ہم کاروبار تو کرتے ہی ہیں لیکن اصل چیز ہے شعور بیدار کرنا فار دی پروٹیکشن آف لائفز اینڈ پراپرٹی، زندگیاں اور پراپرٹی بچانے کے لیے، املاک بچانے کے لیے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہم نے اس پروفیشن کے تھرو لوگوں میں شعور بیدار کیا. اور چونکہ پاکستان میں ہر سال آتش زدگی کے واقعات میں کوئی 10-15 ہزار لوگوں کی ہلاکت ہو جاتی ہے، کوئی 1.5 لاکھ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، 400 ارب روپے کا مالیت کا نقصان ہوتا ہے. تو اس ملک کے اندر انسانی قیمتی جانوں کو بچانا اور املاک کو بچانا، یعنی ہمارا کاروبار تو ہے ہی یہ، یعنی ذریعہ معاش جسے کہتے ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی ہے اس کو کہ ہمارا ذریعہ نجات بن جائے، لوگوں کی جانیں بچائی جائیں اس میں. مجھے 30 سال ہو گئے حسین حبیب میں اس ذمہ داری کو لیے ہوئے. بچپن میں اسکول کے زمانے میں میرے والد کہتے تھے 9th کی چھٹیاں ہوں 10th کی ہوں، اسکول کام پہ جایا کرو، کوئی ہنر سیکھا کرو. تو ہم اپنی میٹرک کی چھٹیوں میں اپنے ویئر ہاؤس پہ میں جایا کرتا تھا، اور وہاں ایک بڑا مشکل کام ہوتا تھا ریفل بنانا جو ایکسٹنگوشر میں ڈالا جاتا ہے. تو وہ اس میں تیزاب کا بھی عمل دخل ہوتا تھا. اس کو اگر کپڑوں پہ گرتا تھا تو کپڑے جل جاتے تھے، اور چہرے پہ گرتا تھا تو خیر اتنا سخت نہیں تھا، لیکن پانی وانی ڈال کے ٹھیک ہو جاتا تھا. اس کے بعد جب ہماری فرسٹ ایئر کی چھٹیاں ہوئیں تو ویئر ہاؤس کا انچارج بنایا. اس میں ایک میرا پیشن تھا جا کے چیزوں کو اٹھانا رکھنا طریقے سے. تو یہ ساری چیزیں تعلیم کے دوران ابا نے ہمیں کہا سیکھتے رہو. اس کے بعد پھر جب گریجویشن کر لی اور پھر موقع ملا جب برطانیہ جانا ہوا، فائر سروس کالج مورٹن اینڈ مارش گلوسٹرشائر، وہاں جا کے فائر فائٹنگ سسٹمز کی جدید تربیت، یعنی ڈیزائننگ آف اسپرنکلر سسٹم، وہاں برٹش فائر بریگیڈ کے ساتھ، سعودیز، برونائی، کویت کے لوگوں کے ساتھ. تو وہاں سے جسے کہتے ہیں کہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اور ٹیکنیک کو ہم نے کیری کیا اور فالو کیا پاکستان لانے کے لیے. وہ چیزیں سیکھ کے ہم پاکستان لے کر آئے. تو اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں اللہ نے بہت ترقی دی اور بہت کامیابیاں ملیں، اور ہم آگے بڑھتے چلے گئے الحمدللہ. اور حسین حبیب کا ایک نام پورے پاکستان کے اندر جو ہے آگ بجھانے اور حفاظتی سامان کے حوالے سے ایک برانڈ بن چکا ہے الحمدللہ. دیکھیے there are many challenges. The first challenge is corruption. Alhamdulillah, we stood firm against corruption and we clearly say no to corruption. Alhamdulillah, we don't pay bribes, we don't pay commissions, we don't do under invoicing, we don't do tax frauds. ایون سامان کے اندر بھی کوئی الحمدللہ کوئی ایسی جو چیز بتاتے ہیں وہی بیچتے ہیں. And we prefer to walk away instead of getting business from unethical ways. تو اللہ کا شکر ہے. اور میں ایون پچھلے یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے آنے سے پہلے سے I've been giving presentations on ethical business practices. اور کہیں مجھے ایز اے چیف گیسٹ بلایا گیا یا خصوصی مہمان یا میری تقریر ہوئی تو میں لوگوں سے ایک عہد لیتا تھا کہ آپ کبھی کرپشن میں انوالو نہیں ہوں گے، اس کے خلاف کام کریں گے. تو یہ پریکٹس ہماری رہی. تو الحمدللہ پاکستان میں جیسے میں نے کہا کہ جہاں یہ معاملات ہوتے ہیں ہم ہٹ جاتے ہیں پیچھے، ہم اپنا راستہ الگ کر لیتے ہیں کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے. اس کے علاوہ جب ہم
کسی پرائیویٹ انڈسٹری کنونس کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. ہم ان کو جب کنونس کرتے ہیں, ان کو یہ بتاتے ہیں کہ انویسٹنگ منی آن فائر اینڈ سیفٹی اکوپمنٹ از ناٹ یور ایکسپینس, اٹ از این انویسٹمنٹ. تو وہ جو معاشرہ ہے اس میں سیٹھ اپنے اکوپمنٹ یعنی اپنی انڈسٹری کو بچانے کے لیے سامان اسی وقت خریدتا ہے جب اس کو یا تو کمپلائنس کا کوئی ایشو ہوتا ہے, یا اس نے ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے, یا اس کے باہر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہم اس کو یہ بتائیں کہ جی اگر آپ ہماری جو یعنی میری پریزنٹیشن ایک ایسی بھی جس کا نام ہے وائی ڈونٹ وی ہیو آور اون فائر سپریشن سسٹم ان آور پریمیسز. تو اس سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی اگر آپ اکوپمنٹ خود لگا لیں گے تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا, آپ کی باڈی لینگویج کیا چینج ہوگی, آپ کو انشورنس میں ریبیٹ ملے گا, آپ اپنی آنکھ خود بجھا سکتے ہیں. فائر بریگیڈ از دا لاسٹ لائن آف ڈیفینس, اس پہ بھروسہ نہ کریں. اور کراچی آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں فائر بریگیڈ کا کیا انتظام رہا ہے. پچھلے دنوں تو یہ 14-15 فائر ٹرکس رہ گئے تھے, اور ایک وقت میں اگر 2 آگ لگ جائیں تو نہیں بجھ سکتی تھیں, تو لوگوں کو اپنا بندوبست خود کرنا تھا. تو اسی لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پرائیویٹ انڈسٹری ہوتی ہے اس کو یہ باور کرائیں, احساس دلائیں کہ جی آپ اپنا سسٹم لگا لیجئے, اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو یہی چند ایک چیلنجز ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا رزق ایمانداری کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ایتھیکل ویز کے ساتھ رکھا ہوا ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں الحمدللہ. We have been creating awareness among our people from the last 50 years. What do we do for that purpose? We arrange seminars, radio talk shows, media shows, advertisement in magazines. کہ fire fighting equipment are very important. تو یہ اویئرنیس کے لیے ہم سکولز پہ بھی کام کرتے ہیں تاکہ جہاں گراس روٹ لیول پہ بتایا جائے کہ جی فائر فائٹنگ سسٹم کتنا ضروری ہے. ان مائی ٹاک شوز اور ان اینی پریزنٹیشن میرے 5-6 سوالات ایسے عام پبلک کے لیے ہوتے ہیں جو شاید ان کو نہیں پتہ ہوتے. جیسے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو فائر بریگیڈ کا نمبر پتہ ہے, تو نہیں پتہ ہوتا. تو وہ کراچی میں وہ نمبر 16 ہے, یا 1122 جو ہے وہ KPK میں اور پنجاب میں ہوتا ہے. اسی طرح میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو آپ کیا کریں گے. گھبراہٹ کی کیفیت میں لوگ بھاگتے ہیں, تو اس کے لیے جواب نہیں پتہ ہوتا. ہم بتاتے ہیں کہ جی اس میں اسٹاپ ڈراپ اینڈ رول, آپ کھڑے ہیں لیٹ جائیں گے اور لوٹ لگائیں گے تو اس میں آپ کی آگ بجھے گی. اسی طرح اگر آپ کے گھر میں دھواں بھر جائے تو آپ کیا کریں گے. دھواں اسموک آلویز گو ان اپورڈ ڈائریکشن, تو اس میں آپ کرال کر کے نکلیں گے. اسی طرح خواتین کے لیے جو ہمارے کچن کے حادثات ہوتے ہیں کہ اگر فرائی پین میں آگ لگ جائے تو کیا پانی ڈال دیں گی, تو اس میں پانی ڈالنے سے آگ اور بھڑک جائے گی. اسی طرح اگر آپ کا ڈسٹریبیوشن باکس ہے گھر میں, الیکٹریکل باکس, اس میں آگ لگ جائے, اس میں ہی پانی ڈالیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے گا. اس طرح جب آگ لگ جائے تو بچوں کو بتائیں کہ اس صورت میں کہیں اندر کمرے میں یا الماریوں میں یا بستر کے نیچے نہ چھپیں بلکہ باہر نکل جائیں. اپنے گھر میں بھی ایک تربیت دینی ہوتی ہے. یہ ساری مہذب معاشروں کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ باہر کے ممالک میں تربیت دی جاتی ہے, اسموک الارمز ہوتے ہیں کہ آگ لگ جائے تو کیا, کیونکہ وہاں سٹرکچر اور گھر بھی جو ہے لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ آگ بہت تیزی سے پکڑی جاتی ہے. ہمارے یہاں تو سیمنٹڈ ہے, لیکن جب بھی حادثہ ہوتا ہے آگ کی کچھ چھٹیاں نہیں ہوتی, وہ جان لے جاتی ہے. تو اسی لیے ہم اپنا کردار اس میں ادا کرتے رہے ہیں. اویئرنیس کے حوالے سے, شعور بیدار کرنے کے حوالے سے, انہوں نے 5-6 چیزیں بتائیں. یہ ایک ایڈیشنل کوالیفیکیشن. اگر آپ کو کبھی اس آگ کا سامنا یا اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے گا اور آپ کو چیزیں معلوم ہوں گی تو آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں اس کے اندر. حسین حبیب میرے دادی اور دادا کے نام ہیں. امت الحسین میری دادی کا نام تھا اور حبیب الرحمن باری میرے دادا کا نام تھا. تو میرے تایا اور میرے والد نے جب 1966 میں یہ کمپنی قائم کی تو ان کے نام پہ رکھی گئی, اور ان کے نام کی ہی برکت تھی کہ ان کی اولادوں نے اور ان کی اولادوں نے کبھی اس نام کو خراب نہیں ہونے دیا. کہ اگر کوئی حسین حبیب کو برا کہتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دادی اور دادا کو برا کہہ رہا ہے. تو اس نام کو ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اوپر رکھا جائے. آپ ایمانداری سے کام کریں اور ایتھیکل بزنس پریکٹسز, یعنی جیسے میں نے بات کی کہ جی say no to corruption and what are the reasons کہ how do we do that, کہ ہم یہ
رشوت نہیں دیتے اور یہ نہیں کرتے اور وہ نہیں کرتے. لیکن یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس کا صرف ایک جواب ہے، رزق حلال کا اصول. تو وہ رزق حلال کا اصول جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں پہ پابند کرتا ہے کہ ہم اخلاقیات کو اور کاروبار کے اندر سچ بولنے کو، دیانت داری کو اور محنت کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دیں، اور لوگ بھی ہمیں ہمارے ہی اس نقش قدم کو پھر اس کے اوپر چلیں. فیلئر نے مجھے سکھایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے اس فیلئر سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. ہم پچھلے 30 برسوں میں جب میں نے دیکھا ہے سچ الحمدللہ کوئی اتنا بڑا فیلئر نہیں آیا جتنا ابھی ریسنٹلی ہمیں ایک جھٹکا FBR سے لگا. ہمارے حساب سے ہم بالکل درست ہیں اور تھے. FBR کی ایسی ایکٹیویٹی، اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن شاید اس وقت ہمارے حق میں نہیں ہونی تھی چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا. اس سب کے بعد میں نے ریئلائز کیا کہ جی اس تھوڑے سے درد نے یا اس مال کی آزمائش نے اللہ سے جڑنے کا اور موقع دیا. اور وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اسباب پیدا کرتے ہیں اس سے نکلنے کے. تو ہماری اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کوئی اتنا بڑا کوئی فیلئر آیا نہیں ہے، سوائے ایک یہ جو میں نے ذکر کیا پچھلے دنوں ایک ایسا FBR کی طرف سے ہوا تھا، لیکن وہ ان کو بھی اندازہ تھا کہ وہ درست نہیں ہیں، غلط کر رہے ہیں. لیکن بس وہ کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ ان کے مطابق نہ چلیں تو پھر معاملات درست نہیں رہتے. لیکن انشاءاللہ ہم بڑی اچھی امید رکھتے ہیں کہ وہ دن پاکستان میں آئیں گے کہ چیزیں ہماری نئی نسل کے لیے ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گی اور درست انداز میں چل پائیں گی انشاءاللہ تعالی. 17 سال کی عمر میں کرکٹ چھوڑ دی تھی میں نے. ہارڈ بال پہ میں ایک کراچی کا کلب تھا یہ شاہین جم خانہ، اس سے کھیلتا تھا، تو پھر میں نے چھوڑ دیا. میں اس وقت اگر کنٹینیو کرتا تو شاید میں پاکستان کھیل جاتا. پھر اپنی پڑھائی، بیرونی دورے، اور چونکہ جیسے میں نے کہا فائر سروس کالج، اس کے بعد میں امریکہ کی کوئی 16 ریاستوں میں گیا اسی شعبے میں کوالیفیکیشن تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. وہی چیز لا کے پاکستان میں کی تو پھر کوئی ہمیں اس معیار پہ پکڑ نہیں پایا. جب 30 سال کی عمر میں اس وقت جو ہے 99 کا، یعنی میں نے 2000 میں دوبارہ کرکٹ شروع کی. 99 کا ورلڈ کپ ہو رہا تھا، تو وہ پاکستان جس طرح فائنل ہارا تھا تو بڑی 140 رن پہ پاکستان آؤٹ ہو گیا اور انہوں نے شاید 9 وکٹ سے ہمیں آسٹریلیا نے ہرا دیا تھا. تو بس خواہش تھی کہ اب میں دوبارہ سے کرکٹ شروع کروں. تو میں نے 30 سال کی عمر میں دوبارہ کرکٹ شروع کی اور ریگولر کھیلتا رہا. لیکن ظاہر ہے 30 سال کے بعد آپ کو کرکٹ کھیلنے کے لیے فٹنس ضروری چاہیے تھی. تو آج میں ظاہر ہے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں اپنی عمر اب ظاہر اندازہ کر لیں کہ 30 سال مجھے ہو گئے. تو آپ اگر جیسے کہتے ہیں کہ جی آپ mid 40s میں ہوں گے یا 40 کے اوپر ہوں گے، الحمدللہ میں اس سے کہیں اوپر ہوں. تو اس کرکٹ کا فائدہ یہ ہوا کہ 30 کے بعد جب ہم 40 کے پھیرے میں آ گئے، چونکہ 30 کے بعد ظاہر ہے پاکستان تو آپ ریپرزینٹ نہیں کر سکتے تھے، تو اور کام کی آپ نے 6 دن کام بھی کرنا ہے، 7ویں دن کرکٹ کھیلنی ہے، وہ آسان نہیں ہے. جب 40 میں آ گئے تو میں نے ہمیشہ سے اپنا یہ اصول رکھا ہے کہ کرکٹ میچ سے 2 دن پہلے میں ٹریننگ کرتا تھا، رننگ کرتا تھا اور ایکسرسائز کرتا تھا. 40 کے بعد میں اس کو بڑھا دیا کہ 2 دن کے بجائے 3 دن کر دیا. وہ یہاں سے زندگی اتنی مصروف کہ پورا صبح 9 بجے سے 6 بجے تک آفس، پھر شام کو جا کے رننگ، اور پھر ہفتہ یا اتوار کو میچ، کبھی کبھی دونوں دن میچ. تو کہتے ہیں نا کہ انسان جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے. ہم پاکستان کے نیشنل چیمپئن ہیں سینئر کرکٹ کے، حسین حبیب. رمضان سے 1 ہفتے پہلے ہی ہم نے لاہور سے وہ ٹائٹل جیتا. اس میں کوئی 130 ٹیمیں ہوتی ہیں. اب میرے ساتھ ظاہر ہے 40 والے تو مجھ سے بہت جونیئر ہیں، لیکن میں ان کو لیڈ کر کے ہم وہ ٹائٹل جیت کے آئے. اور پھر ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا، کھیلنا، اسی میرٹ پہ کھیلنا، یہ بھی بڑا اللہ کا انعام ہے. کوشش ہوتی ہے اس کے اندر. پھر مجھے ایک موقع اور ملا کہ جب میں 50 کا ہوا تو میں نے پاکستان کی 50 سال کی عمر سے زیادہ کی جو کرکٹ ٹیم ہوتی ہے اس کو ریپرزینٹ کیا.
اور ہم اس کا ایک ورلڈ کپ ہوتا ہے جو کیپ ٹاؤن میں تھا 2020 میں، ہم وہاں کھیل رہے تھے، لیکن وہ کووڈ پھیل جانے کی وجہ سے 17 مارچ کو ہم واپس آ گئے پاکستان. لیکن ہم نے وہاں 13 مارچ کو ہندوستان کو، انڈیا کو دوسرے میچ میں ہرا دیا ہمارے سیکنڈ گیم میں. پہلا ہم نمیبیا سے جیتے، دوسرا انڈیا سے، تیسرا ویلز کے خلاف بھی ہم 300 سے اوپر بنا دیا تھا، لیکن وہ آدھے گیم میں ہی انہوں نے اعلان کیا کہ جنٹلمین یو ہیو ٹو گو بیک ڈیو ٹو دی کووڈ، دا ٹورنامنٹ از گوئنگ ٹو بی کینسل ناؤ. تو اب وہی ٹورنامنٹ دوبارہ ہونے جا رہا ہے جو 6 مارچ سے لے کے 20 مارچ تک ہوگا. تو میں تو صرف اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، سارے کام اللہ کے حکم سے ہیں، اگر اللہ نے میرے لیے وہ موقع رکھا ہے اور مجھے اتنی صحت دینی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور ریپرزینٹ کروں گا جا کے. اور کرکٹ از مائی پیشن. یہاں 6 دن دفتر میں کام کرنے کے بعد جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو آپ کی وہ جو فرسٹریشن جو ہے وہ پھر وہ کرکٹ میں نکلتی ہے. وہ 4-5 گھنٹے آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں. ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، بیٹا میرا ہے وہ بھی کھیلتا ہے، لیکن اسی طرح کرکٹ نے جو ہے ہمیں، اگر آپ فٹنس کا بھی الحمدللہ راز پوچھتے ہیں تو وہ کرکٹ ہی ہے. اور کرکٹ کے پیچھے وہ ٹریننگ ہوتی ہے، تو اس کے جو کرکٹ کھیلنے کے لیے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کی جاتی ہے. تو جس طرح ہم گورے کو دیکھتے تھے، وہاں 50 سال کا گورا بڑا فٹ ہوتا تھا، آسٹریلین، انگلش، ساؤتھ افریقن، ویسٹ انڈین. تو ہم پاکستانیوں کا بھی اسکواڈ ایسا ہوتا ہے کہ چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس اتنی بڑی تعداد میں سے جن کی اسکلز بھی ہوں اور فٹنس بھی ہوں، کیونکہ وہاں 45 اوورس کا گیم ہوتا ہے اور کبھی کبھی کنسیکیٹیو اگلے دن بھی گیم ہوتا ہے، اور 45 اوور میں سے آپ صرف 5 اوور فیلڈ سے باہر رہ سکتے ہیں. تو اٹس ناٹ ایزی، اٹس ویری ٹف. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو اللہ کھلا رہے ہیں اس میں. I'm not chill and relax. I'm always with aggression. اور اس کو بیلنس کرنا واقعی مشکل ہوتا ہے. آدمی جب کام کرتا ہے تو یہاں بھی ڈیفینیٹلی فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑتا ہے، آفس آنا پڑتا ہے، دورے بھی ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، پاکستان کی دوسری برانچز کو بھی لک آفٹر کرنا پڑتا ہے، پوری شیڈیول کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، لیڈنگ فرام دا فرنٹ. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا بزنس سٹائل ہوتا ہے جم خانہ میں، کلبز میں بیٹھ کے بزنس چلا رہے ہوتے ہیں، بٹ دس از ناٹ دا کیس. ہمیں تو یہاں فرنٹ پہ رہنا پڑتا ہے. ٹیم ہماری ہے، اچھے قابل لوگ اللہ نے دے رکھے ہیں، تو اس کو لے کے ہم چل رہے ہوتے ہیں. ساتھ میں جیسے میں نے کہا کرکٹ کا پیشن ہے تو کرکٹ کو بھی مینیج کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ پھر میری نیچر کے حساب سے آئی ایم آلسو اے کرائم کنٹرولر، تو اس میں بھی ایک CPLC نیبرہڈ کیئر کا چیپٹر بنایا تھا، بہت خطرناک علاقہ چنئی سرہولڈ کا. تو اللہ نے وہاں بھی عزت دی اور کوشش یہ کی کہ جہاں قدم رکھا جائے پیچھے نہ ہٹایا جائے. تو وہاں کرائم کو زیرو کرنا تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ ہم نے وہاں کرائم کو زیرو کیا. ساتھ میں جو میرے والد کی طرف سے مجھے ملا وہ ہے فلنتھراپی. ہم نے ایسی نئی فاؤنڈیشن بھی بنا رکھی ہے، تو اس میں ایجوکیشن، ہیلتھ، سپورٹس، اس کے علاوہ جو بچیوں کی شادیاں اور مختلف ایکٹیویٹی، ہم کسی سے فنڈ نہیں لیتے، خود ہی ہماری اپنی فیملی کی زکوٰۃ اور عطیات، یہ سب والد سے تربیت ملی تھی. تو وہ بھی ایک، اگر آپ میری زندگی، میری پرسنالٹی پوچھیں تو میں 4 چیزوں میں تقسیم ہے. ایک تو پروفیشن کاروبار ہے، پیشن کرکٹ ہے، ایز نیچر کرائم کنٹرول ہے، اور پھر والد سے جو مجھے ملا وہ فلنتھراپی ہے الحمدللہ. تو وہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ والد سے بہت کچھ سیکھا. والد کے ساتھ میرے لیے والد کی اور والدہ کی، خصوصاً والد کی بہت دعائیں رہیں. میں یہ بات ترغیب دینے کے لیے بتاتا ہوں. اگر آپ مجھ سے کوئی بات یہ کہیں کہ جی لوگوں کو بتائیں یا کیا نصیحت کریں، تو اپنے والدین اگر حیات ہیں ان کی خدمت کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. میں نے اپنے والد کو صبح، ان کو بیڈ ٹی کی عادت تھی، 19 سال یعنی ان کی وفات تک، صبح فجر کی نماز کے بعد چائے بنا کے پلائی. اور ٹی بیگ والی نہیں، دودھ پتی، کڑک چائے، دودھ وغیرہ ڈال کے، تاکہ ان کو انرجی بھی ملے. مجھے پتہ تھا فجر کے بعد چائے بنانے کا عمل جو ہے میری والدہ کے لیے بھی مشکل ہے، میری بیوی کے لیے بھی مشکل ہے، اور ملازم کے لیے بھی، میڈ کے لیے بھی. تو مجھے اللہ نے موقع دیا کہ مجھے 19 سال میں نے ان کو صبح روزانہ
چائے بنا کے سرو کی اور فجر کے بعد کی. یہ عام مطلب اگر گرمیوں میں فجر 5 بجے ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی 5:30 بجے دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ان کی میرے ساتھ بہت دعائیں رہیں اور کوئی خاص بات نہیں تھی میرے اندر. یہ صرف شاید ماں باپ کی ہی دعائیں تھیں کہ اللہ نے اتنی عزت اور اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے. تو اسی طرح یہ زندگی گزر رہی ہے. والدہ ہیں, اب ہم ان کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہر لمحے ایک خوشی ہم سے ملتی رہے. تو یہی سب کے لیے ہے کہ جی اپنے والدین کی قدر کریں بس. میرے والد کی مجھے آخری زندگی کی جو آخری ڈائلاگ تھا میرے ساتھ وہ میں آپ کو بتا دوں. میں والد کا ذکر یوں کرتا ہوں کہ میرے والد بہت محنتی, بہت سادہ طبیعت. یہ قرآن سے محبت کرتے تھے, حافظ قرآن تھے اور ہر وقت ان کے منہ پہ قرآن جاری رہتا تھا. اور جو انہوں نے ہمیں سکھایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہ جی زکوٰۃ تو فرض ہے لیکن اصل چیز جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ, وہ پیسے جو عطیات کی صورت میں اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں اس کا بہت بڑا اجر ہے.